آپ کو حمار حمار کرنے کا بڑا شوق تھا نا، آئے بھائی ماموں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، حضرت عمر سے بھی، حضرت عائشہ کا بھی صاحب لگ گیا، کیا بچا آپ کا گھر؟ اب آ جائیں نقضی جواب کی طرف، جو کہا نا کہ اب آپ لوگ پچھتائیں گے کہ آپ لوگوں نے شیعوں پہ یہ اعتراض کیا کیوں تھا، آج آپ لوگ پچھتائیں گے واقعی میں ہم نے پھر آپ کے صحابہ کے اخلاقی جرائم رکھے تو آپ کو ہمارے اپنے بھی لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، بھائی لوگوں کی کتابوں میں ہے کیا، من حمار اہلک، تم ایک پالتو گدھے سے بھی بدتر ہو۔ حضرت بلال نے کس سے کہا؟ حضرت عمر سے۔ دیکھ توہین میں نہیں کر رہا، قطعاً میں توہین کا جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوں، ہمیشہ جب بھی میں پڑھتا ہوں آپ کی اپنی کتابوں سے، اس پہ تو میں کہتا ہوں اینڈ ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہیپی اینڈنگ، آج ہیپی اینڈنگ کریں گے آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے، ہم نے چونکہ شیعہ ہمارے جو مؤمنین ہیں مؤمنات ہیں ان کی جانب سے ایک اصرار تھا کہ کچھ نواسب روایات پیش کرتے ہیں، سٹیکر بنائے ہوئے انہوں نے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بھئی شیعہ کتابوں میں اہل البیت کی توہین ہے، تو ان مؤمنین کے قلوب کی تقویت کی خاطر نواسب کے منہ بند کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور ان روایات پہ چونکہ کہتے ہیں بھئی نقضی جوابات دیتے ہیں اپنی روایات کی خبر نہیں لیتے، تو ان کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ روایات کے جو یہ ناسبی پیش کرتے ہیں ان کا ہم سلسلہ وار رد کر رہے ہیں۔ گزشتہ ساتھ آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی، آج کی اس قسط میں بھی ایک روایت آپ کے لیے ہم بیان کریں گے۔ روایت جو ہے یہ الاختصاص سے پیش کی جاتی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، الاختصاص شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، جابر ابن یزید کہتے ہیں میں امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا کہ یا جابر علقہ حمار یسیر بکا، جو تجھے لے جائے مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے، فی یومن و ایک دن میں، تو میں نے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، وَأَنَّ لِي هَذَا، کیسے یہ میرے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، فقال ابو جعفر ذاک امیر المؤمنین، کہا کہ کیا تمہارے پاس ایک ایسا گدھا ہے کہ جو تمہیں مشرق سے مغرب کی طرف ایک دن میں لے جائے؟ اب تمہارے لیے علقہ حمار، سوال کس کا ہو رہا ہے؟ ملکیت کا ہو رہا ہے کہ تمہاری ملکیت میں ایسا گدھا ہے، ان صفحے ہم باش، کیا تمہاری ملکیت میں ایسا گدھا ہے جو تمہیں ایک دن میں مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے؟ کیا ترجمہ دقت کرنی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے جابر، اس لیے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ترجمہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کی تائید بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی کتاب سے، اسی باب میں۔ اے جابر علقہ حمار، کیا تیرے پاس ایسا لقہ یعنی تیرے پاس ایسا گدھا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اے جابر آیا تو العیاذ باللہ، جو بھی تھوڑا سا عربی سے شغف رکھتے ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہوگی، کیا تو گدھا ہے؟ کہ اگر یہ بات ہوتی تو آپ کا وہ ترجمہ العیاذ باللہ، پھر آپ کا وہ ترجمہ درست ہوگا، تو وہ گدھا نہیں ہے وہ فلاں ہے، پھر آپ کی بات تھی۔ یہاں پہ مالکیت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تیرے پاس ایسا گدھا ہے کہ جو تجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، مشرق سے مغرب لے جائے، جو کہتا ہے میں نے قربان جاؤں آپ پر کہ ایسا یعنی میرے پاس ایسے چیز کہاں سے آ سکتی ہے؟ فرمایا ذاک امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین وہ شخصیت ہے جن کے پاس کیا ہے؟ جن کے پاس ایک ایسا ابزار ہے، جن کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جو طی العرض کر سکتے ہیں امام، چونکہ یہ کس باب میں آ رہی ہیں؟ طی العرض کے باب میں آ رہی ہیں روایات، کہ وہ ایک دن میں مشرق سے مغرب کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ نے امیر المؤمنین کے لیے بیان فرمایا کہ آپ کو ایسے اسباب حاصل ہوں گے کہ واللہ لترکبن السحاب، کہ آپ جو ہیں وہ سحاب کے اوپر سوار ہوں گے، یعنی بادلوں کے اوپر سوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب دے گا کہ وہ اسباب کیا ہوں گے؟ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے، مثلا گویا کہ آپ بادلوں پر سوار ہیں، تو یہاں پر ملکیت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ کی ملکیت میں ایسی چیز ہے، کیا آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو یہ آپ کے لیے کام کر سکے؟ کہا کہ امیر المؤمنین ایسی شخصیت ہے جن کے پاس یہ چیز ہے، تائید یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ صفحہ نمبر کون سا تھا؟ یہ صفحہ نمبر 317 تھا، آگے دیکھیں صفحہ نمبر 315 پہ روایت ہے، بالکل اسی سے ملتی جلتی۔ جابر ابن یزید سے یہ ہے کہ میں ایک دن ابو جعفر کے پاس، امام باقر کے پاس، ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ میری طرف متوجہ اور کہا یا جابر اما لک حمار، یا علقہ حمار، کہ آپ کے پاس ایسا گدھا ہے جس پہ آپ سوار ہوں اور آپ کو وہ مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے ایک رات میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں پھر امام کیا فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں لا فقلت له، میں نے کہا نہیں، انی لاعرف رجلا بالمدینہ، میں ایک ایسے شخص کو مدینہ میں جانتا ہوں، لہو حمار، اس کے پاس وہ گدھا ہے کہ جس پہ وہ سوار ہو جائے تو اس کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ ان سب حتمنی شن بھی دی لہو حمار،
بھائی روایت کو دوسری روایت کے ساتھ رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا, یہاں پہ آ جائیں. کہا کہ کیا تمہارے پاس ایسی چیز ہے, لقا حمار, تیرے پاس ایسا گدھا ہے؟ کہا تیرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. اس نے کہا لہو حمار, مدینہ میں ایک شخص ہے جس کے پاس وہ گدھا ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے. دیکھا نہایت واضح. یفسر بعضها بعضا, بعض روایات بعض کی تفسیر کرتی ہیں. یہ اصل میں روایت کہاں پہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. بصائر الدرجات, وہاں پر بھی اسی باب میں جناب صفار متوفی 290 امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو ایسی قدرت دی ہے کہ وہ زمین کی سیر کر سکتے ہیں, طیلرز کر سکتے ہیں. وہاں پر دیکھیں پہلے اسی روایت کو نقل کیا کہ اے جابر الک حمار, کیا تیرے پاس ایسا گدھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے, میں آپ پہ قربان جاؤں. تو پھر امام کیا فرماتے ہیں کہ انی لأعرف رجلا بالمدینہ لہو حمار, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس لہو حمار, نہ کہ وہ اعوذ باللہ. اس کے بعد پھر اگلے صفحے پہ دیکھیں وہی, یہ کتنے نمبر روایت تھی؟ 2 نمبر, اور آگے 8 نمبر وہی روایت. ٹھیک ہے, یہاں پر نام کے ساتھ بیان کیا کہ وہ امیر المؤمنین ہے جن کے پاس یہ چیز موجود ہے. تو یہاں سے یہ روایت کا ترجمہ آپ کے لیے واضح ہو گیا. اب آ جائیں یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میری جو روش ہے وہ اس حساب سے ہوتی ہے کہ اگر روایت, چونکہ روایت کی حجیت ثابت کرنے کے لیے سند ایک قرینہ ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ ہر چیز سند ہے. اب اس میں ایک شخص راوی ہے, میں راوی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ راوی ملاحظہ فرمائیں, منخل بن جمیل. ٹھیک ہے, یہ میں نے گرین کیا یہاں پر آپ کے لیے. اس ابن جمیل کی ہم آپ کو تضعیف دکھاتے ہیں کہ یہ ایک ضعیف راوی ہے. اور اس میں یہ صرف کس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ناسبی ہمیشہ ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں, اور شیعوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ سندے پیش کریں. معجم رجال الحدیث سے آغا خوئی, اس میں ہم جب جاتے ہیں تو اس کی کتاب التاسع 19ویں جلد ہے, اس میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں منخل یا منخل بن جمیل ضعیف فاسد الروایہ, ایک ضعیف راوی ہے, فاسد الروایہ ہے, اس کی روایات فاسد ہیں. اب یہ دیکھا ناسبیوں کی حرکت چیک کی آپ لوگوں نے کہ یہ کیسے ضعیف روات کی روایات سے استدلال کرتے ہیں, اور جب شیعوں کے مد مقابل آتے ہیں تو شور ڈالتے ہیں کہ جناب صحیح روایات پیش کریں. ہم تو بھائی اگر کوئی اس طرح سے عمل کرتے ہیں, کوئی توہین انبیاء کی دکھاتے ہیں یا اصحاب کی, اہل بیت کی, تو آپ کی صحیح روایات سے استناد کرتے ہیں. اب آ جائیں نقضی جواب کی طرف. جو کہا نا کہ اب آپ لوگ پچھتائیں گے کہ آپ لوگوں نے شیعوں پہ یہ اعتراض کیا کیوں تھا. آج آپ لوگ پچھتائیں گے, واقعاً پچھتائیں گے. آج آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شیعوں کے اوپر اعتراض کرنے کا نتیجہ کیا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, آ جائیں آپ ایک ایک کر کے گنتے جائیں. حضرت عمر سے شروع کرتے ہیں. حضرت عمر کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. تاریخ مدینہ دمشق, توجہ کریں. اب آپ کو جانوروں سے کھیلنے کا بڑا شوق ہے, گدھے آپ کو بڑے پسند ہیں, تو آ جائیں انشاءاللہ. آج آپ کی مویشی منڈی میں لگاتا ہوں. تاریخ مدینہ دمشق, اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے, اوزائی, امام اوزائی صاحب ان کے بیان کر رہے ہیں کہ بلال جو ہے وہ عطا عمر بن الخطاب عمر ابن خطاب کے پاس جناب بلال آتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھو بھائی, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں نحن اعلم بالوقت منک, ہم آپ سے وقت بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہ بتاؤ کہ نماز کا وقت ہو گیا. بلال نے کہا لأن اعلم بالوقت منک, بھائی ہم آپ سے وقت کو بہتر جانتے ہیں. وانت اضل من حمار اہلک, تم ایک پالتو گدھے سے بھی بدتر ہو. حضرت بلال نے کس سے کہا؟ حضرت عمر سے. دیکھو توہین میں نہیں کر رہا, قطعاً میں توہین کا جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوں. ہمیشہ جب بھی میں پڑھتا ہوں آپ کی اپنی کتابوں سے پڑھتا ہوں, نقل قول کرتا ہوں. اگر ترجمہ کر رہا ہوں تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضرت بلال نے کیا کہا, وانت اضل, آپ گمراہ تر ہیں, من حمار اہلک, ایک جو گھریلو پالتو گدھا ہوتا ہے اس سے بھی آپ بدتر ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت بلال حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں. توہین کی ہے, یہ کتاب آپ کی ہے, لانتیں بھیجنی ہے, پرچہ کٹانا ہے, جو بھی کرنا ہے ان کے اوپر کٹانا. ہم میرے اوپر کوئی حرف آپ لوگ مت کہیے گا, کیونکہ میں اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہا. حضرت ابو ہریرہ والی عادت مجھ میں نہیں ہے. آپ کو گدھوں کا شوق تھا نا. چلیں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں, آپ کو میں انشاءاللہ آج دکھاؤں گا. اس کے بعد حضرت عمر کی ایک اور خواہش ہے, توجہ کریں. کنز الاموال, یہ عربی سے بھی میں نے نکالی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں. الکنز الاموال میں دکھا دیتا ہوں. الجزء الثانی عشر, اس کی 12ویں جلد ہے. یہاں پر یہ روایت ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر کہیں کہ بھائی ترجمہ اپنے ناسبی راوزی اپنی جیب سے کرتے ہیں, تو راوزی اپنی جیب سے نہیں کرتے. اردو ترجمہ کنز الاموال کس کا ہے جی؟ مولانا مفتی احسان اللہ شائق صاحب, استاد کہاں کے مفتی ہیں, جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کے. چھپی بھی آپ کے پاس ہے, آپ دیکھیں.
ضحاک سے روایت ہے، عمر رضی اللہ نے کہا کرتے تھے کاش کہ میں گھر والوں کا دمبا ہوتا۔ آپ لوگوں کو بڑا شوق تھا بعوضہ، امام علیہ السلام کے لیے مچھر کا لفظ استعمال ہوا، انہوں نے اپنی کتابوں میں امیر المومنین کے لیے حمار کا لفظ استعمال کیا۔ وہ تو آپ لوگوں کی کج فہمی تھی، ترجمہ آپ کو لوگوں کو کرنا نہیں آیا، یہ تو ترجمہ آپ کا اپنا کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں گھر والوں کا دمبا ہوتا، وہ مجھے اپنی مرضی سے موٹا کرتے، جب میں خوب موٹا ہو جاتا پھر ان کے ہاں کوئی محبوب مہمان آتا، وہ میرے بعض حصے کو بھونتا، خواہشیں چیک کریں، اور بعض کو قدید بناتے، پھر مجھے کھا جاتے۔ ختم یہاں نہیں ہوا بھائی، رکو ذرا، اور فضلہ بن کر نکال باہر کرتے، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ تو گویا حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں فضلہ کسے کہتے ہیں؟ فضلہ مثلا جب آپ کھانا شانا کھاتے ہیں تو واش روم جاتے ہیں نا، تو جو نکلتا ہے اسے فضلہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں وہ اس فضلے کی طرح باہر نکل جاتا۔ کہا تھا کہ بھائی جب ڈاکٹر زبیر نے بھی یہی ایک حرکت کی تھی، شیعہ روایت راویوں کی اخلاقی، کہا کہ جی اخلاقی جرائم بیان کرتا ہوں، 3 قسطوں میں ہم نے پھر آپ کے صحابہ کے اخلاقی جرائم رکھے، تو آپ کو ہمارے اپنے بھی لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے بھائی لوگوں کی کتابوں میں ہے کیا، لیکن ابھی تو یہ شروع ہوا ہے۔ اب آپ حضرت عمر کو دیکھ چکے، حضرت عمر کو حضرت بلال نے کیا کہا، آپ گدھے سے بھی پالتو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ یہاں پر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کاش میں کیا ہوتا، وہ مدفوع ہوتا، یا میں وہ فضلہ ہوتا جو پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ اچھا اب حضرت عمر کا ہو گیا، اب آپ کو میں حضرت عائشہ کی طرف نہ لے کے چلتے ہیں، حضرت عائشہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ، ایک روایت الجامع الصحیح، صحیح مسلم، ترجمہ نہیں کروں گا صرف پڑھوں گا، لفظ واضح ہے، یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، ترجمہ نہیں کروں گا، اے عائشہ لا تکونی فاحشہ، فاحشہ نہ بنو۔ کیا ہے ترجمہ؟ جو بھی آپ لوگ خود کر لیجئے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ اچھا ابھی آپ کہیں گے بھئی جانوروں کی طرف واپس آئیں، تو ہم جانوروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ مصنف ہے عبدالرزاق صنعانی، الجزء الثانی، اس کی دوسری جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کے امام بخاری کے استاد محترم نے روایت نقل کی ہے کہ جناب عائشہ نے کہا کرنتمونی یا اہل العراق بالقلب والحمار، اے اہل عراق آپ نے مجھے کتے اور گدھے کے برابر کھڑا کر دیا، ان کے ردیف میں لے آئے ہو، ان کی لائن میں لے آئے ہو۔ اے اہل عراق، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ مجھے، چونکہ وہ کہتے تھے نا کہ نماز جو ہے وہ کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے یا خاتون گزر جائے تو نماز منقطع ہو جاتی ہے، بڑی مشہور ایک حضرت ابو ہریرہ کے شاید اس میں ہم نے بیان کیا ہو۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ اے اہل عراق تم لوگوں نے مجھے، یعنی مجھے عائشہ کو کتے اور گدھے کے برابر لا کھڑا کیا ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ایک اور نمونہ۔ اب آپ کہیں گے تھوڑا سا قدم آگے بڑھتے ہیں، کون؟ بھائی ماموں تو رہ گئے آپ کے، ماموں کو بیان نہ کریں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ملاحظہ فرمائیں شرح معانی الآثار الجزء الاول، جناب امام طحاوی کیا بیان کرتے ہیں، روایت بیان کی جاتی ہے کہ میں ابن عباس کے ساتھ تھا، معاویہ کے بارے میں وہاں پہ کلام ہوتا ہے کہ وہ 1 رکعت نماز پڑھتا ہے رات کے وقت، ٹھیک ہے، جب 1 رکعت نماز پڑھتا ہے فقال ابن عباس کہتے ہیں من این ترا اخذها الحمار، یہ اس گدھے نے کہاں سے لیا ہے بھائی اس عمل کو۔ ہاں بھائی آپ کو حمار کرنے کا بڑا شوق تھا نا، آئیں بھائی، ماموں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، حضرت عمر سے بھی، حضرت عائشہ کا بھی حساب لگ گیا، کیا بچا آپ کا؟ گھر تو آپ کا اجڑ گیا سارے، وہ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آپ کے تو گھر میں ہی مسائل بنے ہوئے بھائی۔ ابن عباس حبر الامہ، صحابی رسول، حضرت معاویہ خال النواسب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ناسمیوں کے ماموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ اس گدھے نے کہاں سے یہ عمل لیا، کر کیا رہا ہے بھائی۔ سبحان اللہ، آگے بڑھتے ہیں، روایت بھی صحیح ہے بھائی، روایت صحیح ہے، میں آپ کی طرح ضعیف روایت سے استدلال تھوڑی کروں گا۔ فیض الباری فرمائیں، کاشمیری صاحب نے بھی بیان کیا ہے، دیوبندیوں آپ بھی لیتے جاؤ اس کی 4 جلد فیض الباری کی صفحہ ایڈیشن پہ دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں، ان الطحاوی فقام معاویہ کھڑا ہوا، ابن عباس کہتے ہیں من این ترا اخذ الحمار، اس گدھے نے یہ کام کہاں سے لیا، کہاں سے یہ اپنی طرف سے شروع ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی حضرت ابن عباس کی سنت پہ اگر ہم عمل کریں تو آپ لوگ کیا کہیں گے، کر سکتے ہیں عمل؟ سوال ہے یار، آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد النقط الطریقہ، زاہد کوثری صاحب کی، اہل سنت کے احناف کے ہاں بڑا ایک جلیل القدر نام، کیا کہتے ہیں، 2 طرق سے یہ صحیح روایات جو ہے وہ ملتی ہے، ان ابی غسان مالک بن یحییٰ بن قصیر بن راشد الحمدانی، ان عبد الوہاب بن عطا بن عمران بن حدن عن اکرمہ عن ابن عباس، کیا کہتے ہیں کہ
حضرت ابن عباس نے کیا من این اخذ الحمار، یہ اس گدھے نے کہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور تصحیح آپ کے لیے پیش کر دی، مزید بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ کون ہے. شرح معانی الاثار کی شرح بدر الدین عینی صاحب کی تالیف. کیا کہتے ہیں اس میں، کیا بیان کرتے ہیں کہ من این تراخذ الحمار، ابن عباس کی روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں واخرج ذلک من طریقین صحیحین علی شرط مسلم. بھائی یہ دو طریق سے بات نقل ہوئی ہے اور شرط مسلم پہ بات درست ہے. اے سبحان اللہ. تو یہ ایک اور آپ نے، میں نے کہا تھا مویشی منڈی لگے گی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں میں اس پہ بس کر دوں گا؟ نہیں بھائی، یہ آخری روایت پیش کروں گا، آخری صحابی. اس پہ تو میں کہتا ہوں اینڈ ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہیپی اینڈنگ. آج ہیپی اینڈنگ کریں گے آپ کی. ہیپی اینڈنگ کیسے ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں. اہل سنت کے ہاں ایک صحابی کا تعارف میں کرواتا ہوں آج. معرفت الصحابہ لابی نعیم اصفہانی کہتے ہیں عبداللہ، جس کا لقب کیا تھا؟ حمار. رسول اللہ کا ایک صحابی تھا، اس کا لقب تھا حمار، گدھا. ہاں جی. لہو صحبہ، یہ صاحب تھے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کو ہنسایا کرتے تھے، یعنی اپنا یہ رسول اللہ کو بھی ہنساتے تھے، اور خود یہ ایک شوخ طبیعت صحابی تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا گدھا. ہیں آگے بڑھے. اخت الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر، متوفہ 630، دار الکتب العلمیہ کی چاپ، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 64 ہے. حمار کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ابن معقولہ نے کہا حمار رجل من الصحابہ. ہاں، حمار صحابہ میں سے ایک گدھا ہے. ہاں بھائی ظاہری بات ہے، جن کا اپنا گھر شیشے کا ہو دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں مارتے. کتنی دفعہ سمجھایا ہے ان لوگوں کو، باز نہیں آتے. معرفت الصحابہ میں ابو نعیم میں پھر ہم جاتے ہیں، روایت بھی بیان کر دیتے ہیں. بھائی جب شروع کر دیا اس کو تو تھوڑا مزید بیان کرتے ہیں. عمر صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رجل کان اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، یلقب حمارا، اس کو لقب حمار کا دیا گیا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ رسول اللہ کو ہنسایا کرتا تھا. اور وہ کیا ہوا؟ اس کو شراب کی رسول اللہ نے کیا کی؟ اس کے اوپر حد جاری کی، کوڑے لگائے. اچھا، فاوتیا بہ یومن، پھر اس کو ایک دن لایا جاتا ہے. ایک دفعہ اس پہ شراب کیا جاری ہو چکی ہے، بھائی صحابی ہے، گدھا اس کا لقب ہے، اس کو گدھا کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ شراب پیت کر رسول اللہ کے پاس آیا، اس کو حد لگائے گی. پھر لایا گیا تو پھر اس کو حد لگائے گی. پھر ایک شخص نے آیا کھڑا، اس نے کہا اوئے ہوئے، صحابی تھا اس زمانے میں تو نہیں تھی نا عدالت صحابہ کا نظریہ، اس نے کہا لعنت خدا کی اس پہ. ٹھیک ہے، کتنا یہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں بھائی، اس کو نہ لعنت نہیں کرو، خدا کی قسم جانتے ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، گدھا ہے، جو بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پہ لعنت نہیں کرو بھائی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آخر ہم اختتام کہا تھا نا ہیپی اینڈنگ کریں گے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی ہے مویشی منڈی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ بھائی تاریخ کی سب سے بڑی مویشی منڈی آپ کی کتابوں سے نکال کے لاؤں گا. کسی میں اگر جرت ہے تو آ کر جواب دے، ہمت کرے ان روایات کا، ان عبارتوں کا جواب دے دے. دیکھتے ہیں پھر معاملہ کہاں تک چلتا ہے. آپ کی کتابوں سے مویشی منڈی تو بھری پڑی ہے. میں اس ایک قسط پہ اس لیے اکتفا کر رہا ہوں چونکہ میں نہیں چاہتا یہ سلسلہ آگے بڑھے. لیکن اگر کسی کو چنونے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بریلویوں کی بیوہ ہے جو اس کو بڑے کاٹتے ہیں، اگر اس نے جرت کی، اسے بڑا توہین کھیلنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، تو آ جائے بسم اللہ میدان میں. ہم نہیں چاہتے تھے لیکن اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ انہی کی زبان میں، انہی کے اسلوب سے ان کو جواب دیا جائے، تو حاضر خدمت ہے بھائی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.